السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے، جسے چاہے ہدایت دے، اور حق پر دل کا مطمئن ہو جانا، علم و ہدایت کا نور آ جانا، حق قبول کرنے کے لیے دلوں کا تیار ہو جانا، جسے شرعی اصطلاح میں شرح صدر کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت، رحمت اور توفیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شرح صدر کا مالک ہے، اور یہ وہ نور ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہے۔ شرح صدر ہدایت کا پہلا دروازہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ اسی شرح صدر کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہر پیغام، ہر حکم، ہر وحی بلا چونچرا من و عن تسلیم کرتے رہے۔ دل میں کبھی کوئی شک نہ آیا، اور نہ ہی زبان پر کبھی حرف اعتراض آیا۔ شرح صدر کبھی کسی معاملے میں فوراً حاصل ہو جاتا ہے، کبھی تاخیر سے، اور کبھی بندہ سرے سے محروم رہتا ہے۔ مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگوں کو فوراً شرح صدر ہوا اور اسلام کے سائے میں آ گئے۔ کچھ لوگوں کو ایک عرصے کے بعد شرح صدر ہوا اور اسلام قبول کیے، اور بہت سارے لوگ شرح صدر سے محروم، تنگ دل اور تنگ نظر رہے۔ تمام حجت، دلیل بے سود اور بے معنی رہی۔ ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، سورہ انعام۔ جس کو اللہ بے راہ رکھنا چاہے، اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو۔ محترم بھائیو، ہر بندہ شرح صدر کا محتاج ہوتا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ آج بہت سارے مسلمان تفصیلی ایمان کے لیے شرح صدر سے محروم ہیں۔ وہ حق بات، اللہ اور رسول کی بات پر مطمئن نہیں ہوتے، اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، والعیاذ باللہ۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ شرح صدر کے اسباب اور اعمال پر غور کرے، اور ان اعمال کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے جن کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے۔ شرح صدر کا پہلا سبب عقیدہ توحید و ایمان ہے۔ اللہ کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات پر درست ایمان، اللہ اور آخرت پر کما حقہ ایمان، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شرح صدر کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ ایمان وہ نور ہے جو ظلمتوں کو صاف کرتا ہے، نیک اعمال کا راستہ دکھاتا ہے، اور جس قدر بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، شرح صدر اور قبول حق کی صلاحیت نصیب ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورہ تغابن میں، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ شرح صدر کا دوسرا سبب علم، شرعی علم، کتاب و سنت کا علم ہے۔ علم نور ہے۔ علم کے ذریعے
حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے، اللہ کی معرفت، عقائد و عبادات کا علم، معاملات، آداب اور حلال و حرام کا علم، اسلام اور ایمان سے خارج کر دینے والی غلطیوں کا علم بندے کو منشرح الصدر بنا دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا وہ ایسی تنگی میں ہوتا ہے جس کے بعد کوئی تنگی نہیں۔ شرح صدر کا تیسرا سبب محبت الہی ہے۔ اللہ سے سچی محبت سکون قلب اور شرح صدر کا باعث ہے۔ جس دل میں اللہ کی سچی محبت ہوگی، اللہ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہوگی، وہ دل منور، پرسکون اور مطمئن ہوگا اور اسے قبول حق کی توفیق ہوگی۔ چوتھا سبب دعا اور ذکر و اذکار۔ یہ مومن کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور ہتھیار ہے۔ دعا اور ذکر و اذکار کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بندوں کے لیے گمراہیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب کو حیا آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، لہذا رب سے ہدایت، توفیق اور شرح صدر کی دعا کرتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی وصیت کیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ شرح صدر کا پانچواں سبب دین کے فرائض و واجبات اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرائض و نوافل کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بندے کے اعضاء، کان، ہاتھ، پیر، آنکھیں یہ نیک کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، رب کی توفیق ہوتی ہے، حق کی طرف مائل ہونا اور اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھٹواں سبب جود و کرم، سخاوت اور خدمت خلق ہے۔ جود و کرم، سخاوت اور خدمت خلق یہ شرح صدر کا عظیم ترین وسیلہ ہے۔ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، لوگوں کے کام آئیں، دلوں کو سکون ملے گا۔ اپنے علم، اپنے مال، اپنے مقام اور مرتبہ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ شرح صدر کا ساتواں سبب لا یعنی فضول کاموں، لغو اور بیہودہ باتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں سے دور رہنا یہ شرح صدر کا عظیم ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ گناہ کی نحوست سے دل سیاہ، تنگ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کا حل یہ ہے کہ توبہ، استغفار اور اعمال صالحہ سے دلوں کی سیاہی اور زنگ کو صاف کیا جائے۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کے تمام معاملات میں شرح صدر عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔